بدترین معاشی چیلنجز کے پس منظر میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ شہباز حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم اکتوبر میں پاکستان آنا تھا۔ 3 نومبر کو پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط ملنی تھی، لیکن تاحال معاملہ کھٹائی میں ہے۔ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری تو فی الحال دور کی بات ہے، ابھی تو نواں جائزہ اجلاس ہی شروع نہیں ہوا ہے۔ دراصل آئی ایم ایف نے مذاکرات سے پہلے 800 ارب روپے کی منی بجٹ اور پہلے سے طے شدہ اہداف پر مکمل عمل درآمد کی شرط رکھ دی ہے۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ نوے جائزہ اجلاس اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے قبل پاکستان مستقبل کے معاشی فریم ورک کے اہداف پورے کرے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے ڈو مور کے مطالبے پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار برس پڑے ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف سے متعلق وہ باتیں بھی اعلانیہ کر دی ہیں جو شاید ملک کے معاشی حالات کے پس منظر میں ڈھکے چھپے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ عوام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہم ان کو فیسلٹی دے سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے آئی ایم ایف بھی، یعنی جیسے پنجابی کہتے ہیں پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے، لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا۔ میں نے کہا آپ ویٹ کریں، یہ پولیٹیکل اکانومی، ہم اپنے لوگوں کے اوپر پہاڑ نہیں پھینک سکتے۔ آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی، میں نے اپنے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ دے آر موسٹ ویلکم، وی آر ڈیلنگ ود دیم آن ویکلی بیسس۔ اب وہ ہمارا 9th ریویو ٹوٹلی ان آرڈر ہے، جو آپ کی اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، آپ کو آگے ریویو کر کے پیسے پاکستان کو دینے چاہیے $500 ملین، لیکن کانٹ ڈکٹیٹ، اگر نہیں آتے تو ویل مینیج، نو پرابلم۔ میں اس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا نا۔ اب مجھے کو یہ کہے، میں نے یہ کہہ چکا ہوں بھائی دی، پتہ نہیں پبلک کرنا کہ بھائی یو آر بیہیونگ اب نارمل۔ آپ نے کوارٹر کو چیک کرنا تھا، جب کوارٹر کو چیک کرتے تھے 4 سے 6 ہفتے کے اندر، یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، اس وقت کرنٹ کوارٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھی اب ہاؤ یو آر ڈوئنگ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پورے باقی سال کا بھی بنا کے دیں 8 یا 7 مہینے کا، اور پھر مجھے اگلی آپ یہ بھی بتائیں کہ جی آپ نے جو ریکنسیلیبلٹی، اٹس نان آف یور بزنس۔ آئی ہیو نیور ٹیکن ڈکٹیشن، آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشن آف دیز ادارات۔ میں شاید پروگرام نیگوشیٹ کرتا تو شاید کچھ اور کرتا، میرے نزدیک پروگرام فلاڈ ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو کانٹ ڈکٹیٹ، یو آر بیہیونگ اب نارمل۔ It's none of your business. I have never taken dictation. I will not take dictation on these adaras. گویا آئی ایم ایف کی اسحاق ڈار سے نہیں بن رہی، لیکن اس کا نقصان سراسر پاکستانیوں اور پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے۔ دراصل آئی ایم ایف کے پاکستان کے لیے پروگرام کا مقصد صرف ادائیگیوں میں توازن لانا نہیں، بلکہ پاکستان کی معاشی ڈھانچے میں اصلاحات لانا ہے۔ کورونا کے ماحول میں بعض رعایتوں کے بعد آئی ایم ایف مستقل سختی سے اپنی شرائط و پاکستان کے معاشی اصلاحات کے اہداف کا متقاضی ہے۔ اسحاق ڈار سے پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ان سے پہلے وزیر خزانہ شوکت ترین کو بھی ایسی شرائط اور عمل درآمد مشکلات کا سامنا رہا۔ مفتاح اسماعیل 7ویں اور 8ویں جائزے کی تکمیل 4.5 ماہ میں کرا سکے تھے، جبکہ شوکت ترین کے دور میں 6ٹھے جائزے کی اجلاس کی منظوری میں بھی 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا، اور اس سے پہلے جو پروگرام ڈاکٹر حفیظ شیخ نے نیگوشیٹ کیا تھا، اس حوالے سے بھی تحفظات اس حکومت میں موجود تھے، اور خود شوکت ترین صاحب کو جولائی 2019 میں پروگرام کی منظوری اور پاکستان کی پہلی قسط کے اجرا سے پہلے ہی آئی ایم ایف نے 96 صفحات پر تفصیلی اسٹاف رپورٹ جاری کی تھی، جس میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تقریباً ہر چھوٹے بڑے معاشی ایکشن کی نشاندہی کی تھی۔ آئی ایم ایف کے اہداف کے مطابق پاکستان کو ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی پر خاتمہ کرنا ہے، بجلی گیس کے ٹیرف لاگت کے مطابق رکھنے ہوں گے، 2023 تک گردشی قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے، فارن ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھنا ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس پکڑ کو مضبوط کرنا ہے، جی ٹی ایس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی طرف لے جانا ہوگا، زرعی شعبے کی آمدن پر انکم ٹیکس عائد کرنا ہے، گھاٹے میں چلنے والے اداروں کی جلد پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے میں کمی لانا ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان کی معیشت ایک مضبوط راستے پہ چلے گی۔ مگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری تعلقات ناہموار در ناہموار اور ناہموار ہے، اور آج تو شاید بہت ہی کشیدہ ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ آج ہم ایک اپوزٹ ویو لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے 2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور معیشت کو، کاروبار کو بہت ہی عمدہ طریقے سے سمجھتے ہیں، محترم شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ترین صاحب۔ آئی ایم ایف کے ساتھ شکایات اسحاق ڈار صاحب اس وقت کر رہے ہیں، نئی نہیں ہے، ان کو شکایت یہ ہے کہ ان کے پیش رو مفتاح اسماعیل نے شاید آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی اچھا نیگوشیٹ نہیں کیا، اچھا وہ نہیں ہے، اور یہ اس وقت ان کی شکایت ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب آپ نے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے ٹیک اوور کیا تھا، آپ کی بڑی ریزرویشنز تھی، جس پروگرام پہ ہم چل رہے تھے جو ڈاکٹر شیخ کر کے گئے تھے، اس پہ عمران خان کی بھی، آپ کی بھی بڑی سخت ریزرویشنز تھی۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں یہ ناہموار مسلسل ہیں، اور ابھی جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا ان کی جو گفتگو ہے، جو دلائل ہے، اس سے آپ متفق نہیں ہیں؟
دیکھیں جی، جب ہمارا پروگرام چل رہا تھا تو اس کے بیچ میں آپ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اپریل میں ٹیک اوور کیا تھا تو اس سے پہلے $500 ملین رفیع شیخ صاحب نے لے چکے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایگزمپشن جو ہیں ٹیکس کی 700 بلین کی وہ ختم کر دیں گے اور کچھ ٹیکس لگائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ تقریباً $4.95 پہ الیکٹریسٹی بیس ریٹ بڑھا دیں گے، اور اسٹیٹ بینک کا جو لیجسلیشن ہے جو انڈیپینڈنس کا اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ تو میں نے اس کے اوپر ان کو کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹیکس پہ جو پیئر ہے اس پہ اور ٹیکس لگائیں۔ تو وہ خیر مجھے کچھ 7-8 مہینے لگے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 4 مہینے 7-8 مہینے لگے جنوری تک کہ میں نے وہ 700 بلین کو 350 بلین کروایا، اور وہ جو $4.95 کو $2.50 کروایا، اور اسٹیٹ بینک کی بھی کئی شکیں ہم نے ختم کروائیں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ اس وقت پریشر ان پہ زیادہ اس وقت آیا جب ان کے پیسے جو باقی لوگ جو ہیں انہوں نے دینا بند کر دیے۔ اب 2.3 بلین جو چائنا کو ہم نے پیسے واپس کیے تھے اور رول اوور ہونا تھا، وہ ایک ہفتے میں انہوں نے واپس کرنا تھا، اور وہ انہوں نے مجھے کانفرمیشن کی تھی OIC کی میٹنگ کے بعد، وہ انہوں نے کوئی 2.5 مہینے لگا دیے، اور وہ اچھا ان پہ وہ پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا۔ جب پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا تو IMF نے، آپ کو معلوم ہے کہ IMF بھی گیمز کھیلتا ہے، تو انہوں نے ان کے اوپر جو شرائط تھیں وہ بالکل بڑی سخت کر دیں۔ ابھی جو $4.95 جو بجلی کا تھا اس میں سے 2.5 دے چکے تھے، اب تقریباً 2.5 اور ہمارا رہتا تھا۔ انہوں نے $7.85 اور کہا کہ یہ آپ کر دیں، انکریز کر دیں بجلی کا ٹیرف۔ ان کو پھر انہوں نے کہا کہ 45% گیس کا ٹیرف بڑھا دیں۔ پھر انہوں نے ان کو کہا کہ تقریباً $850 ارب کی PDL پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ نے اکٹھی کرنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹیکسز آپ بڑھائیں بیکاز آپ کے ٹیکسز جو ہیں وہ پوری۔ تو یہ سارا کچھ تھا، وہ بہت ہی ایک قسم سے سخت شرائط تھی، لیکن سب سے بڑی شرط صاحب اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ جب آپ فائنانس منسٹر تھے، اور ظاہر ہے کہ حکومت کے آخری چند مہینوں میں جو آپ نے پروگرامز انٹروڈیوس کیے تھے جس میں ہم نے فریز کیے تھے الیکٹریسٹی کے ریٹس، ہم نے پیٹرولیم پرائسز گرا دی تھی، اور یہ تمام چیزیں ہم نے بہت ہی میجر سٹیپس لیے تھے، وہ گروتھ کا آپ نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جس سے کہ ظاہر ہے کہ بہت بلڈ اپ ہو گیا۔ اور پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو اس حکومت کو آ کے IMF نے بہت ہی اسٹرنجنٹ کر دی اپنی ساری کنڈیشنز، اس کے بیک ڈراپ میں وہ چیزیں تھیں جو آپ نے کی تھی۔ نہیں جی، بالکل یہ درست نہیں ہے۔ $466 ارب کا وہ 4 مہینے کا ہمارا وہ تھا، کیونکہ اس وقت پرائسز بڑھ گئی تھی تو ہم ریلیف دینا چاہتے تھے۔ وہ 466 کو میں نے کئی دفعہ گنوا لیا کہ کس طرح ہم پورا کرتے، اور IMF سے ہماری گفتگو ہو گئی تھی۔ IMF نے یہ کہا تھا کہ آپ پروونسز جو زیادہ لے رہے ہیں ان سے پیسے لیں گے، یا آپ کمپنیاں جو ہیں آپ کی SOEs اس سے ڈویڈنڈ لیں گے، وہ ان دونوں سے لکھوا کے ہمیں دے دیں، اور جو ہم نے لکھوا کے دے دینے تھے۔ لیکن اس کے بھی باوجود اگر آپ دیکھیں تو اپریل کے مہینے میں $100 ارب کا وہ نسخہ تھا ہمارا، اس میں جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا PSDP 100 بلین سے ہم کم کریں گے، تو وہ کم کر دیتے، اس کے بعد پرائسز بڑھا دیتے۔ انہوں نے نہیں بڑھائیں بیکاز دیکھیں یہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ ان کا مقصد جو اور تھا جس میں نیب کے لاز چینج کرنے تھے، الیکٹورل ریفارم کرنے، اور انہوں نے چھٹی کرنی تھی، چلے جانا تھا۔ یہ بار بار مریم نے بھی کہا کہ ہم یہ گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ نہیں رکھیں گے۔ یہ تو یہ ہوا کہ پھر ان کا ایک قسم سے ارادہ چینج ہوا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم اگست تک رہیں گے۔ اس پہ IMF وغیرہ نے کہا جی اگر آپ نے ادھر آپ نے حکومت میں رہنا ہے تو یہ شرائط ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے شرائط، اچھا اس وقت پھر یہ بھی ہوا، ان کی قسمت بھی تھوڑی خراب کہ جو ڈیزل اور پیٹرولیم کی جو پریمیم سے وہ بڑھ گئے، بیکاز یوکرین وار کی وجہ سے جو گیس ہے وہ یورپ کو جانی بند ہوئی، اور اس کی وجہ سے ڈیزل استعمال ہونا شروع ہوا، تو ڈیزل کا جو پریمیم 10% پہ تھا وہ 80% پہ چلا گیا، تو پرائسز یکدم انٹرنیشنل مارکیٹ میں چڑھی، اور یہ کیونکہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے تو ایک دم ایک قسم کا پریشر بلڈ ہو گیا۔ تو اس وقت جو ان کو جو IMF نے کنڈیشنالٹیز دیں، اچھا اس وقت اور ملکوں کے پاس جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے، ورلڈ بینک بھی کہہ رہا تھا ہم نہیں دیں گے جب تک IMF نہیں سائن کرے گا، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی یہی کہہ رہا تھا، ہمارے دوست ممالک جناب سعودی عربیہ، چائنا، ساروں نے یہ کہہ دیا۔
تو ایک دم انہوں نے بیٹھ کے وہ سخت کنڈیشن جو میں جو آخر جو اینڈ پہ کہنے والا تھا ان کنڈیشنز میں وہ تھی کہ جو فسکل ڈیفیسٹ جو 6.6 پہ تھا وہ انہوں نے کہا آپ 4.6 پہ کر دیں گے, آپ 2% آف جی ڈی پی آپ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے کم کر دیں گے. اب یہ ادھر آ کے پھنس گئے ہیں, جو ابھی جو پھنسے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے کوارٹر ایک طرح سے اگر ڈار صاحب گلا کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل کا کہ وہ جو پروگرام انہوں نے نیگوشیٹ کیا, یہ جو چیزیں انہوں نے مانی وہ نہیں ماننی چاہیے تھی اور وہ شاید ہوتے تو نہ مانتے, تو ان کا گلا اپنے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ساتھ مناسب ہے. بالکل درست ہے. اور یہ مفتاح صاحب نے جو اس وقت جو ہے وہ اور فائنانس منسٹر ہے یار, تو آپ ایسی باتیں کرتے تھے کہ بھئی یہ فسکل ڈیفیسٹ تو وہ 10% پہ چلا جائے گا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو 22 بلین پہ چلا گیا, اس سے مارکیٹ انسیٹل ہو گئی. اب حالت یہ ہے کہ ان کی یہ جو کنڈیشنالٹیز ہیں یہ بہت سخت ہیں. اب فلڈز آئے ہوئے ہیں, فلڈز آنے کے بعد ہمیں تو پیسے چاہیے, اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا اس پہ واویلا مچ گیا تھا. اب یہ پہلے کوارٹر میں 400 ارب روپے سے یہ آف ہیں ایکسپینسز میں, اور ریونیو بھی جو ان کا جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ بھی 15% کم ہے. تو ظاہر ہے وہ پریشر بلڈ ہو گیا. آئی ایم ایف تو نہیں آگے چلنے دے گا, وہ تو کہے گا یہ چیزیں آپ پوری کریں, 800 ارب روپے کے ٹیکس لگائیں. تو یہ جو ڈار صاحب جو کئی باتیں کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ان کو بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے, بیکاز ہمارے مفتاح صاحب جو تھے وہ تو لیٹ گئے تھے. تو ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ویو یہ ہے جو کہ شاید جو سمپتھائزرز ہیں پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے, اور شاید اور بھی کچھ لوگ عام طور پہ جو بزنس سے تعلق ہے, کہ یار چل تو رہا تھا صحیح, یعنی کہ پری مارچ 2021 جو 22 جو سچویشن تھی وہ چل تو رہی تھی. یہ بتائیں کہ اگر آج آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہوتی تو کیا یہ جو سچویشن آج ہم دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھیں نا جو یوکرین وار کے جو کانسیکوینسز ہیں, جو ڈیزل کا پریمیم بڑھا, جو گیس کی مصیبتیں آئیں, یہ ساری چیزیں جو آپ کو سہنی پڑتی نا, تو آپ بھی تو مصیبت میں پھنسے ہوتے یا نہیں پھنسے ہوتے. آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی تو اتنی مشکل چیلنجنگ سچویشن نہیں ہوتی معیشت کی. کیسے ثابت کریں گے آپ یہ؟ بالکل نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا جو انٹرنیشنل جو پرائز کا سائیکل تھا وہ ہمیں ہٹ کر چکا تھا. ہمارے وقتوں میں $120 پہ تیل جا چکا تھا, تو ہم نے انفلیشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا. 12.2% پہ ہماری سی پی آئی تھی اور 14% ایس پی آئی تھی, اور ہم نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو میں نے اس وقت 9.75 پہ رکھا ہوا تھا. یہ تو انہوں نے اٹھا کے اس کو ابھی 15-16 پہ کر دیا, اس سے مارکیٹ انسیٹل ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پورا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 22 بلین پہ ہوگا, جو کہ نہیں ہونا تھا. مارچ کے بیچ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صرف $500 ملین تھا, اور وہ ہم 15-16 بلین پہ روک لیتے اس کو. تو اس سے یہ ہوا کہ پینک ہو گیا. انہوں نے کہا وہ یہ 22 بلین ہوگا, اس کا مطلب اگلے کوارٹر میں $9 بلین انہوں نے ڈالرز لینے ہیں. تو ایک دم وہ جو روپی سلائڈ کرنا شروع کر دیا. ہمارے وقت میں یہ نہ ہوتا, ہم اور کیا کرتے, ہم نے 28 مارچ کو رشیا کو لکھ دیا تھا, اور ہم ڈسکاؤنٹڈ آئل لینا شروع کر دیتے. $400-500 ملین پر منتھ ہمیں وہاں سے ملتا. پھر ہم نے کیا کرنا تھا خان صاحب کے ریونیو, یہ ریونیوز ابھی انہوں نے کہے کہ 7.4 ٹریلین, ہم نے تو 8 ٹریلین پلس کرنا تھا. ایک سال میں اگر 1.4 ٹریلین ہم نے بڑھایا تھا, تو اس سال میں تو ہم نے کم از کم 1.8 ٹریلین اور بڑھانا تھا. اور وہ جب بڑھتا تو ہمیں جو ہم لوگوں نے لوگوں کو ریلیف دینا تھا, ہمارے پاس ایکسپینسو زیادہ, ریونیو بھی زیادہ ہوتے, اور ہم نے یہ جو رشین آئل لینا تھا, اور پھر ہم نے جو ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کے تھرو ہم نے ڈالرز اور لے کے آنے تھے. ہماری ایکسپورٹس 28% پہ گرو کر رہی تھی, وہ کرتی رہتی, ریمیٹنسز زیادہ ہوتی رہتی, کیونکہ اس وقت پینک نہیں تھا. اور ہمارے دوست ممالک کو بھی پتا تھا کہ یہ جو حکومت چلے گی اگلے 1.5 سال, تو ہمارے وقت میں یہ پینک ہی نہیں ہونا تھا. جو انہوں نے کریٹ کیا, خود کریٹ کیا, تو یہ جب چینج آف گورنمنٹ ہو رہی تھی, اس سے پہلے بھی آپ کئی بار ذکر کر چکے ہیں, تو یہ جو اس کا فال آؤٹ ہوتا اگر چینج آف گورنمنٹ ہوتا, یہ آپ جنرل باجوہ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے تھے کیا؟ جی میں نے بالکل, مجھے خان صاحب نے کہا کہ آپ جائیں. میں مارچ کے مہینے میں گیا, میں نے ان کو کہا کہ جناب آرمی چیف صاحب
اس وقت ہم نے کووڈ کے بعد 2 سال میں اس کو سٹیبلائز کیا اس اکانومی کو. پچھلے سال یہ 5.74% پہ گرو کیا اور اس میں جو مینوفیکچرنگ بھی بڑی اچھے طریقے سے گرو کری ہے, ایگریکلچر کی بمپر کراپس ہو رہی ہیں, اس کے بعد ہماری سروسز اچھی ہو رہی اور میں نے کہا 2022 میں میرا اسٹیمیٹ ہے کہ 5% پہ گرو کرے گی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو ایکسپورٹس گرو کر رہی ہیں, ریونیو گرو کر رہے ہیں, ہماری جو ریمیٹنسز ہیں گرو کر رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو بڑے زبردست طریقے سے گرو کر رہی ہیں. تو یہ جو ہمپ ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ والا یہ ہم سہ جائیں گے. اس وقت ہمیں ایک چیز نہیں چاہیے اور وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, انسرٹنٹی نہیں چاہیے. اور وہ انہوں نے میں پورا ان کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ تو میں نے سرے اکانومی پہ گزارا اور انہوں نے پوری طریقے سے, میں ان کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ بڑے انہوں نے تحمل سے میری باتیں سنی, بڑے سوالات کیے, میں نے ان کو جوابات دیے اور انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا کوئی ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں چاہیے, کانٹینیوٹی چاہیے. میں نے یہی کہا 3 چیزیں چاہیے, کانٹینیوٹی کانٹینیوٹی کانٹینیوٹی. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اور وہ انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ یہ ہم کانٹینیوٹی رکھیں گے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.